اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ قوف کی آیت نمبر 39 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 39۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود۔ ترجمہ: تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ تفسیر: فاصبر علی ما یقولون۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہودیوں کا یہ کلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا اور شدید غضب کی وجہ سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی اور خطاب ہوا: اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہودیوں کی باتوں پر صبر کریں، بے شک آپ کا رب ان کا قول سن رہا ہے اور وہ انہیں اس کی سزا دے گا، اور آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر، ظہر اور عصر کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، اور رات کے کچھ حصے یعنی مغرب، عشاء اور تہجد کے وقت میں اس کی تسبیح کریں اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کریں۔ آیت کی آخر میں نمازوں کے بعد بھی تسبیح کرنے کا فرمایا گیا۔ یہاں اس کی ایک فضیلت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر یعنی بہت ہی کثیر ہوں۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر۔ ترجمہ: اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ تفسیر: یہاں سے قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مخاطب، میں قیامت کے جو احوال تمہارے سامنے بیان فرما رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، اور اس آیت میں قریب کی جگہ سے بیت المقدس کا زہرہ مراد ہے، اور جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریبی مقام ہے۔ پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام اور آپ کی ندائیہ ہوگی: اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑوں، ریزہ ریزہ شدہ گوشتوں، پرغندہ بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا: اس چیخ سے مراد دوسرا نفخہ ہے، اور جس دن سب لوگ یہ ندا اور چیخ سنیں گے وہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی دنیا میں زندگی اور موت دیتے ہیں، اور آخرت میں جزا و سزا کے لیے سب لوگوں کو ہماری بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 44۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ ترجمہ: جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہم پر آسان ہے۔ تفسیر: یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر کی زمین پھٹ جائے گی اور مردے میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ یہ قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا حشر ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب لوگوں سے پہلا میں ہوں جس سے زمین شق ہوگی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا اور انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ آیت نمبر 45۔
نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن ومن یخاف وعید۔ ترجمہ، اور ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ تفسیر، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار قریش کا آپ کو جھٹلانا، قیامت کا انکار کرنا، ہماری قدرت میں تردد کرنا ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہم ان سب کو اس کی سزا دیں گے، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں کہ انہیں طاقت کے ذریعے اسلام میں داخل کر دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے۔ لہٰذا آپ قرآن مجید کے ذریعے کافروں کو میرے عقاب سے، غافلوں کو میرے عذاب سے، اور اطاعت گزاروں کو میرے عتاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ